بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلے کی تبدیلی۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں وحی نازل ہوئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 9 سال رمضان کے روزے رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہجرت کے 11ویں سال کی ابتدا میں ہو گئی تھی۔ زکوٰۃ الفطر کی فرضیت۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کے بارے میں وحی آئی، اور معلوم ہے زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے اسے فرض قرار دیا گیا۔ غزوہ بدر کبریٰ۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر کبریٰ واقع ہوا، اور اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ غزوہ بدر کبریٰ کا ذکر ہمیشہ کے لیے اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، اور اس غزوے کو اپنی خصوصیات کی وجہ سے منفرد بنایا۔ جو صحابہ اس میں شریک ہوئے وہ بقیہ تمام صحابہ کرام سے افضل قرار پائے۔ اس غزوے میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مدد فرمائی، اور فتح یابی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور اس غزوے کے بعد مسلمانوں کی شان و شوکت میں 4 چاند لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے فوراً بعد وفات پا گئیں۔ ان کے شوہر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کا عبداللہ نامی ایک بیٹا تھا جو بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ پہلی عید الفطر۔ یکم شوال ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کو پہلی مرتبہ عید الفطر کا موقع نصیب ہوا۔ حافظ ابن حجر نے کہا، یہ بات کسی حدیث میں مجھے نہ مل سکی، لیکن سیرت نگاروں نے اسے نقل کیا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ ہجرت کے دوسرے سال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 اولادوں سے نوازا: حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہم۔